باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ قولی حدیث ہے فوالذی، پس قسم ہے اس ذات کی یعنی اللہ تعالی کی، نفسی بیدہ، نفسی میری جان، بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان نہیں لاتا یا ایمان والا ہو نہیں سکتا، مومن نہیں ہوتا، حتی یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں، احب الیہ زیادہ پسندیدہ اس کو، من والدہ اس کے والد سے، باپ سے، وولدہ اور اولاد سے، یعنی چونکہ اپنے والدین اور اولاد انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ان دونوں کا ذکر کیا گیا۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی، اولاد زیادہ پیاری ہوتی والدین سے، لیکن بعض اوقات اولاد نہیں ہوتی تو والدین جو ہیں وہ سب چیزوں سے بڑھ کے عزیز ہوتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے ہم سب کے لیے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی اتنا ہی احترام اور ان کے لیے بھی اتنے ہی کنسرن ہیں جتنے اپنے والدین کے لیے؟ ذرا ٹیسٹ کر لیجئے، جائزہ لے لیجئے، اگر ہمارے والدین کو کوئی گالی دے دے، اگر ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا کہہ دے، اگر ہمارے والدین کی کسی بات پر کوئی ہنس دے، کوئی تنقید کر دے، تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا ہے؟ والدین تو چھوڑے، اپنے بچے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر مائیں لڑ پڑتی ہیں اور لڑتے لڑتے بعض اوقات لوگ جان تک دے دیتے ہیں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات اور کسی سنت اور کسی طریقے پر جب لوگوں نے مذاق اڑایا اور لوگوں نے اس کی مخالفت کی یا اس کی توہین کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، تو ہمارا خون ایسا ہی جوش میں آیا جیسے اپنے بچوں کے اوپر بات کرتے ہوئے آتا ہے کہ ان کے خلاف جب ہم کوئی بات نہیں سن سکتے؟ ہم اپنے بچوں کے مفادات کا کتنا تحفظ کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کوئی اذیت نہ ہو، اپنے والدین کا کتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ انہیں پریشانی ہو۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے یہ کام کر کے کہ ان کے دین کے ساتھ ہم نے یہ معاملہ کیا، اس کا ہم نے یوں مذاق اڑایا، اس کی ہم نے یوں دھجیاں اڑائیں اپنے عمل کے ساتھ، کہ آپ جو کچھ کہتے ہیں کہتے رہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی یہ قرآن میں تو نہیں لکھا، وہ حدیث ہی ہے نا، کیا ہوا، چھوڑو اس کو۔ کتنا عام ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ نہیں، کیونکہ کل ہی میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یعنی محبت آپ کی ذات سے تو ہوگی ہی، جیسے صحابہ کرام جو ہے وہ آپ کے وضو کے پانی پہ جھگڑتے تھے، یا اور اسی طرح کے بہت سے کام ہمیں ملتے ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیارے ہیں، اپنی جان بھی دے دیتے ہیں ان کی خاطر۔ وہ تو ہوگی ہی، لیکن کیا آپ کے طریقوں پر کسی اور طریقے کی اہمیت اور فضیلت، یا آپ کے طریقے کو سب سے بڑھ کر بہترین طریقہ سمجھا جائے؟ اس کے بارے میں ہم سب کا کیا خیال ہے؟ اور پھر اپنے ایمان کا اپنے نمبر دے دیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری لسٹ آپ بنا سکتے ہیں، اور ہر عمل جو اس میں ذکر آ رہا ہے اس کو 5 نمبر دے دیں، اور پھر اپنی مارکنگ خود کر لیں، نتیجہ نکال لیں کہ کتنے % ایمان ہے، خود کیلکولیشن کر لیں۔